بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے، کیونکہ میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہربانوں کی شادی کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایران کی شہزادی شہربانوں کا نکاح کیسے ہوا۔ یہ واقعہ سن کر یقیناً آپ سبھی لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے میرے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ قول یاد تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ یزد گرد کے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوج تیار کی، ایک لشکر تیار کیا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ ایران اور ایران کے بادشاہ یزد گرد کے حکومت پر حملہ کر دو، کیونکہ مجھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد دوستو اسلامک لشکر ایران پہنچا اور ایران کے حکومت پر حملہ بول دیا، اور اللہ کے کرم سے اسلامی لشکر نے پہلے ہی حملے میں ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران پر اسلامک جھنڈا لہرانے لگا اور ایران کے میدانوں میں نعرہ تکبیر کے نعرے لگنے لگے۔ اس طرح سے دوستو اسلامک لشکر نے ایران کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران کے بہت سے عورتوں اور مردوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور بہت سے عورتوں اور مردوں کو قیدی بھی بنا لیا ہے اور انہیں مدینہ بھی لے آئے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان عورتوں میں ایک لڑکی بھی قیدی بن کر آ گئی ہے جو اپنا نام شہربانو بتا رہی ہے اور اپنے آپ کو یزد گرد کی بیٹی بتا رہی ہے، اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے۔ اس کا ہم کیا کریں؟ کیونکہ مردوں کو تو غلام بنا دیا جائے گا، عورتوں کو کنیز یعنی نوکرانی بنا دیا جائے گا، مگر اس لڑکی کا کیا کریں جو اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے؟ اگر اس کو ہم نے کنیز بنا دیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو شاہی محلوں میں رہا کرتی تھی۔ اس لیے یا امیر المومنین، اس لڑکی کو کنیز نہ بنایا جائے، اگر ہو سکے تو مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بارے میں بات چیت کی۔ سب نے کہا کہ ہاں، اس شہزادی کا نکاح کرا دینا چاہیے، مگر سب کہنے لگے کہ اس کے لیے مدینہ میں ایسا لڑکا کہاں سے لائیں گے، کیونکہ یہ تو شہزادی ہے اور اس نے تو کئی بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹھکرایا ہے، کئی راجہ مہاراجاؤں کو ٹھکرا چکی ہے۔ ایسا مدینہ میں کون سا نوجوان ہے جس کو ہم شہربانوں کے لیے پیش کریں؟ دوستو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے لوگوں، میں ایران کی شہزادی کے لیے ایسا نوجوان پیش کروں گا جو شہزادوں کا شہزادہ ہے، جو اسلام کا شہزادہ ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہزادہ حسین کو پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو جیسے ہی اس بات کو حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے رکھی تو سارے لوگوں نے اور سارے صحاباؤں نے اس بات کو مان لیا اور سب خوش ہو کر ایک ہی زبان میں بولنے لگے کہ یا امیر المومنین، اس شہزادی کے لیے حسین ابن علی ہی بہتر ہے، آپ انہیں پیش کرو۔ اور ہمارا دل بولتا ہے کہ بڑے بڑے شہزادے کو ٹھکرانے والی شہزادی ہمارے حسین کو نہیں ٹھکرائے گی، کیونکہ جب ہم حسین کو پیش کریں گے اور جب یہ شہزادی حسین کو دیکھے گی تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اگر دنیا میں کوئی شہزادہ ہے تو وہ حسین ہی ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
اے علی، ہم تمہارے شہزادہ حسین کا نکاح ایران کی شہزادی شہربانو کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، یا عمر، جیسی آپ کی مرضی وہی میری مرضی ہے۔ اگر آپ سب لوگوں کی یہی مرضی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کہ دوستو، اس بات کے لیے حضرت علی بھی راضی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو بلایا گیا اور حضرت عمر نے فرمایا، اے حسین، ہم نے تمہارے نکاح کے لیے ایک مشورہ کیا ہے کہ ہم ایران کی شہزادی جو قید ہو کر ہماری بارگاہ میں آئی ہے، ہم اس کا نکاح تمہارے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کی بھی یہی مرضی ہے اور سارے صحاباؤں کی بھی یہی مرضی ہے۔ آپ بتاؤ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر بابا کی یہی مرضی ہے، اگر آپ سب کی رائے یہی ہے تو پھر حسین بھی اس کے لیے راضی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے تو پھر ایران کی شہزادی شہربانو کو بلایا گیا۔ شہربانو کو بلا کر حضرت عمر نے فرمایا، اے ایران کی شہزادی، ایران سے جتنی بھی عورتیں قیدی بن کر آئی ہیں ان کو ہم نے کنیز بنا دیا ہے، لیکن ہم تم کو کنیز نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ہم نے تمہارا نکاح کروانے کی سوچی ہے۔ کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ تو یہ سن کر شہربانو نے کہا، یا امیر المومنین، ایک بات بتاؤ، شادی میری مرضی سے ہوگی یا پھر آپ کی مرضی سے؟ تو یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، اے شہزادی، ہمارے اسلام میں بغیر لڑکی کی مرضی سے شادی نہیں ہوتی۔ اسلام کا قانون ایسا ہے کہ جب لڑکی کی اجازت ہوتی ہے تبھی اس کی شادی کی جاتی ہے، بے شک شادی تمہاری ہی مرضی سے ہوگی۔ تو یہ سن کر شہربانو کہنے لگی، واہ رے اسلام، تمہارے قانون پر میں قربان، مجھے قیدی بن کر بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، ورنہ تو کسی قیدی کو اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شہزادی، اگر تمہیں دولہا پسند آ جائے تو ہاں کہنا، ورنہ نہ کہہ دینا۔ اس پر شہربانو کہنے لگی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں سینکڑوں رشتوں کو ٹھکرا چکی ہوں، بڑے بڑے شہزادوں کو ٹھکرا چکی ہوں؟ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اے لڑکی، بے شک تم ہزاروں رشتوں کو ٹھکرا چکی ہو، مگر ہم جسے پیش کرنے والے ہیں وہ شہزادوں کا شہزادہ ہے، اگر وہ مسکرا دے تو اندھیرے میں بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اس پر شہربانو کہنے لگی، یا امیر المومنین، سوچ لو، اگر میں نے نہ کہہ دیا تو میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا، جبر تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تمہاری ہاں ہوگی تبھی تمہارا نکاح ہوگا۔ اس کے بعد دوستو حضرت امام حسین کو بلایا گیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو شہزادی ہے، شاہی محلوں میں رہی ہے، اور حسین تو ظاہری طور پر بڑے غریب گھر سے ہیں، ان کے گھر میں تو اکثر فاقے ہوتے ہیں، کبھی گھر میں چولہا جلتا ہے اور کبھی نہیں، یہ حسین کو کیسے پسند کرے گی؟ اس کے بعد دوستو حضرت امام حسین کو لایا گیا اور شہربانو کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور سامنے کھڑا کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے شہزادی، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ اور مدینہ کے شہزادے کا جلوہ دیکھ لو، اپنے ہونے والے شوہر کا دیدار کر لو۔ اس کے بعد جیسے ہی شہربانو نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور حضرت امام حسین کے چہرے کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی تڑپ گئی اور کہنے لگی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے لے کر آج تک میں نے 170 مرتبہ اپنے خواب میں اسی چہرے کو دیکھا ہے۔ اور شہربانو کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے آج تک سینکڑوں شہزادوں کو ٹھکرایا ہے، لیکن آپ ٹھکرانے کی وجہ تو پوچھو۔ میں نے اس چہرے کو دیکھ لیا تھا، اس لیے میری جب بھی کبھی رشتہ آیا تو میں اسی چہرے کو تلاش کرتی تھی، میں اسی چہرے کو ڈھونڈا کرتی تھی۔ جب مجھے یہ چہرہ نہیں ملتا تھا تو پھر میں منع کر دیتی تھی، اور اب چہرہ مل گیا ہے تو میری منزل بھی مل گئی ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دوستو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا اور حضرت امام حسین کا نکاح ایران کی شہزادی شہربانو کے ساتھ کرا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس سے مہر کی رقم ادا کی۔ اس طرح سے دوستوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہربانو کا نکاح ہو گیا، اور یزد گرد کی چھوٹی بیٹی شہربانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بن گئی۔ یہ وہی شہربانو ہے
جس کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ وہی شہر بانو ہے جس کا بیٹا علی اصغر ہے، یہ وہی شہر بانو ہے جس کا بیٹا زین العابدین ہے، یہ وہی شہر بانو ہے جس کی بیٹی سکینہ ہے، اور یہ وہی شہر بانو ہے جس کے نسلوں میں ہزاروں لاکھوں اولیاء پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔